السلام علیکم میرے پاکستانی. آج وطن عزیز جس دوراہے کے اوپر کھڑا ہے، ہماری سیاسی، سماجی، معاشی صورتحال ایک کنفیوژن اینڈ کیوس کا شکار ہے. سرمایہ دار اپنا سرمایہ ملک سے لے کر باہر جا رہا ہے. صنعتیں بند پڑی ہیں. 6,000 سے زیادہ صنعتی یونٹس کلوز ہو کے وہ دبئی اور دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو چکے ہیں. 45% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، تن پر کپڑے نہیں، گھر نہیں، بنیادی جو ضروریات ہیں زندگی کی ان سے محروم ہے. 30% نوجوان بے روزگار ہیں، جن کے پاس کوئی روزگار نہیں. ان حالات میں جو استحصال ہے پاکستان کے عوام کا، اس استحصال کے ساتھ وطن عزیز کو رن نہیں کیا جا سکتا. آج ضرورت ہے نیشنل ڈائلاگ کی، ایک قومی اتفاق رائے کی، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر اس استحصالی سسٹم کو ریپلیس کرنے کی. یہ نہیں اب ہو سکتا کہ حکمران گندم باہر بھجوانے کے اربوں روپے جیبوں میں ڈالیں، بعد ازاں گندم منگوانے کے پھر اربوں روپے جیب میں ڈالیں، اور عوام گندم اور اناج کے لیے ترس ترس کر مر جائیں. ہمیں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی طرف بڑھنا ہوگا. ریاست عوام سے ہے. عوام اور ریاست ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. عوام کے بغیر ریاست کا وجود نہیں، اور ریاست کے بغیر عوام نہیں. ریاست مکمل ہی نہیں ہوتی اگر اس میں عوام نہ ہو، عوام شریک کار نہ ہو. تو ہمیں ایک ایسا نیا میثاق عوام کرنا ہوگا کہ ہم عوام کو اقتدار میں شریک کریں. ہم عوام کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کریں. لہذا حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نئے نظام کی طرف بڑھیں. میں ریاست پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں، جو جوڈیشری کے مسائل ہیں، جو انرجی کے مسائل ہیں، جو معیشت کے مسائل ہیں، جو ایگریکلچر کے مسائل ہیں، الغرض جو بین الاقوامی تعلقات کے مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل میں اس کتابچے میں دے چکا ہوں جو 72 صفحات کے اوپر مشتمل ہے. تاہم میں آج کی نشست میں صرف 5 عوامی مطالبات چاہوں گا کہ ان درد مند پاکستانیوں کے سامنے رکھوں اور پاکستان کی قومی سلامتی کے ان اداروں کے سامنے رکھوں جو ایک بہتر پاکستان چاہتے ہیں. ہر محب وطن ایک بہتر پاکستان چاہتا ہے، ایک ایسا پاکستان چاہتا ہے جس میں عوام کے حقوق پورے ہوں، عوام کی بنیادی ضروریات پوری ہوں. چنانچہ وہ کون سے 5 مطالبات ہیں، بنیادی کی پوائنٹس، جن کو اس وقت پورا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک پیسفلی ٹرانزیشن کے ذریعے عوام اقتدار میں شریک ہو سکے. سب سے پہلا مطالبہ یا سب سے پہلا جو نقطہ ہے
وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک سوشل اور اکنامک جسٹس، ایک نئے معاشی اور سماجی انصاف کو قائم کرنے کی طرف بڑھنا ہوگا، جس میں معاشی انصاف نظر آئے، جس میں یہ کرپشن، یہ لوٹ مار لپیٹ دیا جائے۔ اس کرپشن اور لوٹ مار کے ذریعے آپ لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈھاکہ مار کے آپ وطن عزیز کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ لہذا معاشی اور سماجی نظام انصاف کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا۔ اور دوسرا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ اب سماجی اور سوشل جو اکنامک جسٹس ہے، دنیا بھر میں وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے پوری ہو رہی ہے، نافذ ہو رہی ہے، سیلف گورنمنٹ کے ذریعے نافذ ہو رہی ہے۔ آپ ترقی یافتہ ملکوں کا نظام دیکھ لیں، آپ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کا سسٹم اسٹڈی کر لیں، آپ کو جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، جو بنیادی حکومتوں کا نظام ہے، وہ آپ کو بنیادی محرک نظر آئے گا، جس کے ذریعے عوام کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سوشل جسٹس کا نظام قائم کیا جاتا ہے، اکنامک جسٹس کا نظام قائم کیا جاتا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے جس میں ایم پی اور ایم این ایز کو کروڑوں اور اربوں کی رشوت دی جاتی ہے، اس کے ذریعے آپ عوام کو محروم رکھتے ہیں ایک طرف سے، اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا۔ ہمیں عوام کا پیسہ، ٹیکس منی کا پیسہ جو ہے وہ عوام کے اوپر خرچ کرنا ہوگا، اور عوام کے اوپر خرچ کرنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہمیں ایک مضبوط سیلف گورنمنٹ سسٹم کی طرف بڑھنا ہوگا، مقامی حکومتوں کے نظام کی طرف بڑھنا ہوگا۔ تیسرا امپورٹنٹ نقطہ، ہمیں قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہوگا۔ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے آئین کے جو آرٹیکل، پہلے 40 آرٹیکل ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو ریاست وعدہ کرتی ہے اپنے عوام سے دینے کا، کہ ریاست عوام کو بنیادی انسانی حقوق فراہم کرے گی، ان کو آٹا دے گی، ان کو کھانے پینے کی تمام اشیاء مہیا کرے گی، ان کو پہننے کے لیے کپڑے ملیں گے، ان کو سوشل جسٹس کا سسٹم ملے گا۔ آرٹیکل 37، 38 اس کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آج جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں پاکستان میں۔ چند لوگوں کی خوشنودی کے لیے پاکستان کے تمام جو عوام ہیں ان کے حقوق کو معطل کیا جا چکا ہے۔ ہمیں رول آف لا کی طرف بڑھنا ہوگا، اور ہمیں تعصب سے پاک نظام انصاف کو قائم کرنا ہوگا۔ یہ جو مقدمات جن میں سیاسی کارکنوں کو 10 سال کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، یہ انصاف نہیں، بلکہ انصاف ہو تو پھر یہ نظر آئے کہ جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا، جنہوں نے سانحہ اسلام آباد کیا، اور وہ پھر بھی حکمرانی کی مزے لوٹیں، عیاشیاں کریں، اور قانون اور انصاف ان کے سامنے بے بس ہو جائیں۔ قانون اور انصاف کو بے بس نہیں ہونا چاہیے۔ جن کے بارے میں جسٹس باقر نجفی کمیشن نے کہہ دیا، ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا پڑے گا۔ رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری،
ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہوگا پاکستان کو بچانے کے لیے۔ چوتھا امپورٹنٹ نقطہ، ہمیں گڈ گورننس کی طرف اب بڑھنا ہوگا۔ پاکستان کے عوام کو گڈ گورننس کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا پاکستان کے اداروں کے اوپر اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں چل سکتا کہ جو ہاسپٹلز ہیں وہ ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیے جائیں، جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بیچ دیے جائیں اور ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ بیڈ گورننس سے اور چند گنے ہوئے لوگوں کی عیاشی کے لیے آپ لاکھوں لوگوں کے حقوق سلب کر دیں، حقوق کو رون دیں، ایسے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پانچواں، ہمیں اپنی صنعت اور ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم لے کے آنا ہوگا تاکہ ہم پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان کی طرف بڑھا سکیں۔ ہم ایک ایسا پاکستان دیکھ سکیں کہ جو سب کے لیے ایک جیسا ہو، جو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھے جن کے حقوق غصب ہیں۔ پاکستان کے عوام کو وہ بنیادی سہولتیں مہیا کرے جن کا آئین پاکستان وعدہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بہتر لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان میں پرنسپلز پر چلنے والے لوگ ہیں۔ سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اور ایک بہتر پاکستان دینا ہے پاکستانی عوام کو، اس دن اچھے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں گے اور پاکستان کو اس گرداب سے، جس میں صرف 1% ٹولہ وہ عیاشی کر رہا ہے اور 99% عوام پاکستانی عوام حقوق سے محروم ہے، وہ دن بھی آئے گا۔ ضرورت ہے کہ اچھے لوگ آئیں حکومت میں جو پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کا عہد کرے جن کے سامنے پاکستان سب سے پہلے ہو۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ